جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ 3 پوائنٹس ہیں جن پہ جلدی جلدی گفتگو کر لیتے ہیں۔ پہلے تو عمران خان کو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں ڈسکوالیفائی کر دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا الیکشن کمیشن نے کہا کہ کچھ تحائف پہ تو انہوں نے پیمنٹ کی اور تقریباً 8 کروڑ کے کچھ تحائف جو تھے ان پہ صحیح پیمنٹ نہیں ہوئی، اور اس لیے چونکہ وہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو تھے تو اس لیے ان کو ڈسکوالیفائی کیا دیا جاتا ہے۔ اب بہرحال پی ٹی آئی کا موقف یہی ہے کہ ہر چیز جو ہے توشہ خانہ سے جو بھی لی گئی، جو تحائف ان کو ملے ان کی انہوں نے پیمنٹ کی۔ اب یہ معاملہ آبویسلی ہائی کورٹ تک جائے گا اور وہیں پہ پھر فیصلہ ہو پائے گا کہ آیا واقعی کوئی ایسی بات ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ الیکشن کمیشن کے 5 ممبران کا متفقہ فیصلہ تھا۔ قانون کچھ بھی کہتا ہو، میں نے پہلے بھی جب یہ معاملہ اٹھا تو میں نے یہ کہا کہ ممکن ہے کہ عمران خان نے جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں ان کو فالو کیا ہو اور تحائف کو جو بھی ان کی قیمت بنتی تھی یا جو ان پہ ان کے ذمہ تھی وہ انہوں نے پے بھی کی ہو، لیکن اخلاقی اور سفارتی اعتبار سے یہ مناسب نہیں تھا، کیونکہ ان کو جو تحائف ملے تھے وہ باہر کے سربراہان حکومت یا مملکت یا مثال کے طور پر کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے دیے تھے، تو ان کو اس طرح بیچنا کسی طور بھی مناسب نہیں تھا اور سفارتی اعتبار سے بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ملک کا سربراہ یا حکومت کا سربراہ آپ کو تحفہ دے رہا ہے تو یا تو پھر آپ اس کو ڈسپلے کر دیجئے کہیں، یا اگر آپ کے ذاتی استعمال کی چیز تو پھر آپ اس کو استعمال کیجئے۔ اگر آپ توشہ خانہ سے بھی لیتے ہیں تو اپنے استعمال میں رکھیے، یا اگر بہت کچھ ہے تو پھر اگر آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو پھر اوپنلی ڈکلیئر اسی وقت کر دینا چاہیے تھا کہ جی آپ کو تحفہ، حالانکہ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک لحاظ سے امبیرسنگ ہو جاتا ہے پوری قوم کے لیے، کیونکہ آپ اگر وزیر اعظم ہیں اور باہر جاتے ہیں تو آپ عمران خان یا شہباز شریف نہیں ہوتے، آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے پاکستان کی حسد سرائی ہو یا پاکستانیوں کو ہزیمت اٹھانی پڑے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں گے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ مجھے اس بات میں بھی کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ اگر آپ پرانے ریکارڈ بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو اسی قسم کی چیزیں ملیں گی، بلکہ ہمارے پرانے جو پہلے سابق وزیر اعظم گیلانی صاحب کی تو بیگم صاحبہ نے جو ہار دیا گیا تھا ترکی کے صدر کی بیگم نے، وہ تو بالکل لے ہی لیا، اس کی قیمت ادا کی نہیں کی بھی ٹو ناٹ نو۔ لیکن یہ معاملہ ایسا ہے جس پہ ہمیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے، کہ کیونکہ بڑے قیمتی تحائف ملتے ہیں ہمارے وزیر اعظم کو یا صدور کو جب بھی باہر جاتے ہیں، اور باقی لوگوں کو بھی ملتے ہیں، لیکن جو تحائف ان کو ملتے ہیں وہ آبویسلی ان کی کوئی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہوتی ہے، یا فار دیٹ میٹر جو منسٹرز کو ملتے ہیں، تو توشہ خانہ سے اگر لینے بھی ہیں اور 20% اس کی قیمت کے یا 25% جو قیمت ہے اس کے اگینسٹ، تو پھر اس کو اپنے استعمال میں رکھیے۔ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے، اور یہ ایک طریقے سے آپ دنیا کو دکھاتے بھی ہیں کہ آپ کتنی قدر کرتے ہیں جب آپ کو تحائف ملتے ہیں دوسرے لوگوں کی جذبات کی، یا ان کا جو اخلاص ہے یا ایک افیکشن ہے ٹورڈز پاکستان۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ اس وقت بڑے غصے میں ہیں، اور لیکن اب اس کو قانونی طور پہ ہی آگے لے کر چلنا چاہیے۔ دوسرا معاملہ آرمی چیف کا ہے۔ جو ہی یہ خبر آئی الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ آیا تو جیو ٹیلی ویژن میں دیکھ رہا تھا، تو وہاں یہ خبر بھی ملی ذرائع سے کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ وہ 5 ہفتوں میں ریٹائر ہو رہے ہیں، کوئی ایکسٹینشن کا نہیں ہے، اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ فوج اب سیاست میں کوئی اپنا حصہ، کوئی انٹرفیرنس نہیں کرے گی۔ چلیے جی، یہ بہت اچھا بیان ہے، ایک لحاظ سے درست فیصلہ بھی ہے، لیکن ایکسٹینشن جو ہے وہ تو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ایکسٹینشن بنتی نہیں ہے، بس ایک ایکسٹینشن ہو گئی، 6 سال ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ آرمی ایک بڑا زبردست انسٹیٹیوشن ہے، تو اس کو جو ہے وہ اتنا ہے کہ وہ افراد کی بنیاد پہ نہیں چلتا، وہ بحیثیت ادارہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ تو اگر یہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ جی سیاست میں حصہ نہیں لے گا تو اچھی بات ہے،
اور یہ بھی ایک پروسیس کا حصہ ہے. جوں جمہوریت مضبوط اپنی جڑیں مضبوط کرتی ہے تو اور باقی جو ادارے ہیں وہ اپنا کام ٹھیک کرتے ہیں تو پھر آرمی کو بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بھی پھر محتاط ہو جاتی ہے. جب ایک سقم پیدا ہوتا ہے، خلا پیدا ہوتا ہے، تو پھر یقیناً ریاست کا یہ ایک مزاج ہے کہ وہ خلا برداشت نہیں کر سکتا اور کوئی نہ کوئی ادارہ پھر اس کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایک پورا ہمارا جو جمہوری سسٹم ہے، جو جمہوریت کی طرف ہمارا سفر ہے، وہ صحیح معنوں میں آگے بڑھے گا. دیکھیے نا، ایک طرف دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے، کل برطانیہ کی وزیر اعظم لیزا ٹرس نے استعفیٰ دے دیا، اور وہ صرف ان کو 6 ہفتے ہی ہوئے وزیر اعظم بنے ہوئے، اور انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ان سے غلطیاں بھی ہوئیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اب جو مینڈیٹ ان کو دیا گیا ہے کنزرویٹو پارٹی سے، وہ اس کو ڈیلیور نہیں کر سکتی. انہوں نے یہ مان لیا، قبول کر لیا، اور بڑے باعزت طریقے سے وہ چلی گئیں. اب پیچھے کہانی بہت اور بھی کچھ ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ انہوں نے ایک جمہوری انداز سے اپنا استعفیٰ پیش کیا. اب کنزرویٹو پارٹی اپنا نیا لیڈر منتخب کرے گی، یا پھر ممکن ہے کہ ان کے منتخب ہونے کے بعد پھر برطانیہ نئے الیکشنز کی طرف چلا جائے، جو کہ ان اینی کیس اگلے سال ہونے ہیں. تو کوشچن یہی ہے کہ جمہوریت ایک مائنڈ سیٹ ہے. جمہوریت صرف الیکشنز کا نام نہیں ہے. جمہوریت اور یہ مائنڈ سیٹ آپ ایک دن میں بنا بھی نہیں سکتی. ایک جنریشنل پروسیس ہے، ہم بھی اسی پروسیس سے گزر رہے ہیں. تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے اپنی جمہوریت سے. یہ ہے کہ اس کو اسپیس دینی چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ صحیح معنوں میں جمہوریت اس ملک میں قائم کر سکیں گی. اور جس میں میں نے پہلے کہا تھا کہ پرسنالٹی کلٹ بھی، جو شخصیت پرستی ہے، وہ بھی کسی طور بھی جمہوریت کے لیے مثبت نہیں ہوتی. تو ہمیں اداروں کو مستحکم کرنا ہے، اداروں کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ ادارے جو ہیں وہ ڈیلیور کر پائیں. اشخاص امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں جن کا ماضی بے داغ ہوتا ہے اور جو ایک ویژن رکھتے ہیں، وہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اداروں کا مضبوط ہونا جمہوریت میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. تو لیٹس ہوپ کہ آج کا جو دن ہے، کیونکہ ایک امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کی سیاست میں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو دن ہے، ہم جو بھی قانون جو بھی اپنا راستہ لیتا ہے وہ بھی لے گا. اور امید کرنی چاہیے کہ ہم ذہنی اعتبار سے پختگی کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری جمہوریت ایک صحیح انداز سے آگے بڑھ رہی ہے. یہ بات میں آخر میں کہتا چلوں کہ پاکستان اس وقت جو ہے پروٹیسٹس کا یا لاک ڈاؤنس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہماری اکانومی کے حالات پہلے ہی اتنے اچھے نہیں ہیں، دنیا بھر میں ہمارا بہت سی باتوں میں مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ عمران خان، پی ٹی آئی، جو بھی ان کا معاملہ ہے، وہ اس کو ہائی کورٹ میں لے کر جائیں، اس کو قانونی طور پہ اس کو پرسو کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.